جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس رو، آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو یہ دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی بڑی خبر تو وہی ہے کہ جو انفارمیشن منسٹری میں بہت بڑی چینجز آئی ہیں، بگ ایک شیک اپ ہوا ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا میرا خیال ہے، کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں ان پہ خاصا یہ دباؤ تھا کہ آپ اپنی یہ میڈیا ٹیم جو ہے، اسپیشلی جو آپ پبلک کے سامنے لاتے ہیں، جو الیکٹڈ ٹیم ہے یا جو آپ کی حکومت کا فیس ہے، تو اس میں کچھ یہ چینجز آنے چاہیے۔ مختلف قسم کی اس میں آ رہی ہیں، تھیوریز آ رہی ہیں کہ فردوس عاشق امان صاحب کو کیوں ہٹایا گیا ہے، کن کے ساتھ ٹگ وار تھی، کچھ ان پہ الزامات لگ رہے ہیں کچھ، اور اس طرح کی چیزیں یہ کامن ہوتی ہیں میرا خیال ہے۔ حکومت جب بھی کوئی وزیر جانے لگے، جب آنے لگے تو اس کی بہت ساری خوبیاں ہمیں بتائی جاتی ہیں، جانے لگے تو اللہ کے فضل سے اس کا ایک اچھا خاصا ایک گٹھڑی بنا کے اس کو دے دیے جاتے کہ یہ بھی گھر ساتھ لیتے جائیں۔ اس کے بعد یہ میڈیا میں دیگر سارے یار دوست جو ہیں نا پھر شروع ہو جاتے ہیں، جب وہ پاور میں ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی ضرورت نہیں کرتا کہ جناب کہ یہ ٹھیکے کس کو مل رہے تھے، کمیشن کون لے رہا تھا، کس نے کمپنی بنائی ہوئی تھی اور کون فرنٹ مین یوز کر رہا تھا۔ یہ پاور میں ہوں تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے میڈیا کے لیے، جو ہی پاور سے کوئی ہٹ جائے پھر ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتے ہیں، ہم ٹارگٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد سٹوریز بھی دیتے ہیں۔ خیر اینی وے، اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیوں یہ فیصلہ کرنے پہ اس پہ مجبور ہوئے ہیں یہ عمران خان صاحب جو ہیں، اور یہ چینجز جو ہیں یہ کیسی چینجز ہیں۔ اور اسپیشلی جو دیکھا جا رہا ہے، جو سابق ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں یا باجوہ صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں، عاصم سلیم باجوہ صاحب، کیا ان کے آنے سے پاکستانی میڈیا ٹھیک ہو جائے گا، تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، میڈیا کو ٹائٹ کیا جائے گا، یا پاور شیئرنگ کوئی نیا فارمولہ ہے کہ جناب کہ یہ کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب آپ بھی کچھ اپنے وزیر اپنی مرضی کے رکھیں، کچھ لوگ ہماری بھی مرضی کے ہوں گے، جو بیٹھ کے کچھ جو امپورٹنٹ آپ کے ایریاز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ سو اوورآل ایک اس پہ میرا خیال بات بنتی ہے کہ یہ آنے والے دن جو ہیں میڈیا کے لیے اچھے ہوں گے، برے ہوں گے، یا اس پہ کیا سچویشن آ کے نکلتی ہے۔ ایک تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ فردوس صاحبہ جو ہیں ان کو ہٹایا کیوں گیا۔ یہ بات تو کنفرم ہے میرا خیال ہے، مجھے کوئی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے دن سے فردوس صاحبہ جب آئی تھیں یہ پارٹی میں، اس وقت بھی اس پہ خاصی ان پہ خلاف ایک پارٹی کے اندر سے ریزنٹمنٹ آئی تھی جب ان کو بنی گالا گئی تھی وہاں پہ، اور انہوں نے پارٹی کا پرچم کہیں یا ان کا جو بھی کہیں، ان کا جھنڈا جو ہے وہ پہنایا گیا تھا، تو اس پر بھی یہ خاصی میرا خیال ہے یہ اس کے پی ٹی اے کے اندر سے بھی سوشل میڈیا پہ بھی کچھ زیادہ کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا گیا تھا، اور اسے بیگیج کے طور پر پہلے دن سے سمجھا گیا تھا۔ لیکن کیونکہ یہ ان دنوں خان صاحب ہر ایک کو لے رہے تھے الیکٹیبل کے نام سے کہ کوئی بھی آ جائے جی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت عامر متین صاحب جو ہیں وہ مقابل شو میں ہمیشہ یہ بات کہتے کہ خان صاحب کال کو یہ الیکٹیبل جو ہے نا آپ کے گلے پڑ جائیں گے، آپ کو حکومت نہیں چلنے دیں گے، آپ کے لیے پرابلم ہوں گے۔ اس وقت بھی ہمیں تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس وقت بھی ہماری سوشل میڈیا پہ بیشنگ ہوتی تھی، وہی گالی گلوچ چلتی تھی جی آپ یکلے کول ہیں، آپ بھی سمجھدار ہیں، تو کیا کریں جی اگر ہم الیکٹیبل لے کے نہیں آئیں گے تو پاکستان نہیں چلے گا، پھر حکومت نہیں بنا سکتے۔ سو اس وقت بھی 100 مجبوریاں بتائی گئی تھیں، لیکن عامر متین ہر دفعہ کہتے تھے کہ جناب ہم نے بھی 25-30 سال اسی 10 کی سیاہی میں گزارے ہیں، ہم نے بھی اسلام آباد رپورٹنگ کی ہے، الٹیمیٹلی یہ الیکٹیبل جو ہے نا آپ کے لیے پرابلم بنتے ہیں، اور آپ کی جو ساکھ ہے، کریڈیبلٹی ہے کہ وہ خراب ہوتی ہے، کیونکہ خان صاحب کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ الیکشن سے پہلے تو پیک پر تھی۔ تو وہ خیر ان کا اپنے فیصلے ہیں سیاسی، بھی ان کو رائٹ ہے پورا کہ وہ اس پہ اپنے سیاسی فیصلے کریں، ہمارا ایک اس پہ رائٹ ہے کہ ہم اس پہ فیئر اپنی اوپینین دیں یا کامنٹ کریں۔ خیر اینی وے، اب پارٹی کے اندر وہ آ تو گئیں، الیکشن ہار گئیں، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ کے، لیکن جب انہیں یہاں وزارت ایک انہیں ملی تو اس پہ یہ پارٹی کے بہت سارے لوگ تھے جو اسپیرنٹ تھے، کیونکہ یہ پوسٹ ہے نا کوئی 3-4 منسٹریز جو بڑی منسٹریز سمجھی جاتی ہے پاورفل، ان میں سے انفارمیشن منسٹری بھی ایک تو پاور ہے، اس میں کلاؤٹ ہے کہ ڈائریکٹلی آپ چینل مالکان کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں، اربوں روپے کے اشتہارات ہیں آپ کے پاس، پھر بہت سارے آپ کا پی ٹی وی ہے وہ آپ کا بہت بڑا ٹول ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑے ایک کھانچے، اور اس میں 7-8 روپے کا تو ان کا بجٹ ہے جو پیسے پاکستانی عوام سے وصول کیے جاتے ہیں وہاں پہ بلوں کے ساتھ ساتھ۔ سو ایک اوورآل آپ کے تعلقات بنتے ہیں اینکر سے، میڈیا سے، مالکان سے۔ سو آنے والے دنوں میں اچھا پھر ہر اخبار میں آپ کی فرنٹ پہ خبریں، آپ کی تصویریں، پھر چینل کی جرت کیا ہے کہ آپ کے اسٹیٹمنٹ دیں، وہ لیڈ سٹوری چلتے ہیں۔ سو ایک سیاستدان کے لیے بڑا اس میں انسینٹو بھی ہے، بڑا اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس میں لالچ بھی ہے، لیکن یہ وہ کہتے ہیں ٹائٹ رو واکنگ بھی ہے، یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ جتنے لوگ بھی اس میں انفارمیشن میں آئے ہیں ان کے لیے مشکلات رہی ہیں، کیونکہ حکومت کے ایکسپیکٹیشن یہ ہوتے ہیں کہ آپ ہم غلط کریں، صحیح کریں، آپ اس کا جا کے دفاع کریں، اچھا کر رہے ہیں تو اس کو پروپیگیٹ کریں میڈیا میں، اگر ہم سے کچھ برا ہو رہا ہے تو یہ میڈیا میں نہیں آنا چاہیے، یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں اس کی، ہر منسٹر کی ہوتی ہیں۔ اب کسی ایک منسٹری میں گھپلا ہوا ہے، کرپشن ہوئی ہے، اسکینڈل آیا ہے، اے بی زی کوئی منسٹری ہے یا منسٹر ہے، تو توقع کی جاتی ہے کہ انفارمیشن منسٹر جو ہے نا وہ اس کو رکوائے خبر کو، وہ نہ چلنے دے گند، وہ کوئی اور منسٹر کھولے گا،
اس کی کرپشن ہے کہ سٹوری ہے کہ منسٹری کی، لیکن یہ برڈن اس کا ہے انفارمیشن والے کا کہ تم نے فون کرنے ہیں اور خبریں رکوانی ہیں، مالکان کو ٹائٹ کرنا ہے، جو نہ مانے پھر آپ اس کے اشتہار بند کر دیں، اور اگلی سٹیج کچھ اور ہیں، کوئی عام ٹوسٹنگ بھی ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے، لہذا یہ کام تم نے کرنے ہیں اور اس کو کرنا پڑتا ہے، نہیں کریں گے تو کیبنٹ میں آپ کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ سو جب یہ سامنے آئی تھی تو اس وقت بھی کیبنٹ میں جو ان کا کور پی ٹی آئی کا گروپ ہے وہ یہ فردوس صاحبہ سے وہ خوش نہیں تھا، اس میں شفقت محمود صاحب ہیں اور اس میں دیگر لوگ ہیں ایون جو سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی پارٹی کا فیس ہونا چاہیے جب وہ جاتے ہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، تو ایک اس پہ لگنا چاہیے کہ ایک یہ پی ٹی آئی کا کوئی اپنا بندہ ہے۔ جب ان الیکٹڈ لوگوں کو آگے کیا گیا، 16 کے قریب اس میں لوگ جو تھے خان صاحب نے رکھے تھے، اور ایک سٹیج تو یہ ہے کہ آپ کو لگتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کا جو اپنا کور گروپ ہے، جنہوں نے ماریں کھائی ہیں، جو پی ٹی آئی کے لیے 22 سال کھڑے رہے ہیں، وزیر بھی ہیں، وہ غائب ہو گئے تھے، ہر جگہ آپ کو یہ نان الیکٹڈ یہ لوگ جو ہے نا نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ سو پی ٹی آئی کے اندر سے بھی ایک دباؤ تھا، لیکن خان صاحب کی اپنی ان کی پرائرٹیز تھیں، اس کے حوالے سے کئی باتیں بھی ہوتی تھیں کہ ان کو چٹ کس نے دی یہ فردوس صاحبہ کو، کہاں سے ان کی سفارش تھی، کون ان کا وہاں پیچھے بیکنگ تھی، کئی اس پہ کنسپیریسی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا اچھا خاصا تکڑا بندہ تھا یا بندی تھی کہ جس نے ان کو وہاں وزیر لگا، اور پوری پارٹی کے مخالفت کے باوجود وہ جو ہیں وہ وزیر رہی ہیں اور بڑے عرصے تک رہی ہیں، تگڑے رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ جو انہیں ہٹانا چاہتے تھے وہ خود ہٹ گئے، اور ان کے آپس میں ٹگ آف وار رہی ہیں، ان کی انٹرنل پالیٹکس بھی تھی۔ آپ پتہ ہے جو خان صاحب نے ایک میرا خیال چیز کی تھی کہ بہت سارے انہوں نے میڈیا کے ایڈوائزر رکھ لیے تھے۔ آپ پتہ ہے وہاں افتخار درانی صاحب بھی تھے، پھر فواد چودھری صاحب بھی تھے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا یوسف بیگ مرزا صاحب بھی تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے شہباز گل صاحب ابھی آ گئے ہیں، پھر یہ اپنی فردوس عاشق امان صاحبہ تھیں۔ سو بہت سارے وہ بن گئے تھے، ہر ایک کی اب جہاں پہ زیادہ لوگ آ جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے پرابلم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں انٹرنل ٹگ آف وار بھی شروع ہو جاتی ہے، وہ بکرنگ شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو نکلوانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ یوسف بیگ مرزا صاحب جو اس حوالے سے ان کا بہتر تھا، پروفیشنل تھے، میڈیا کو سمجھتے تھے، تو مرزا صاحب جو ہیں یوسف بیگ مرزا صاحب، تو ان کی ایڈوائسز جو تھیں، کیونکہ ان کا میڈیا میں بہت ساری وہ رسپیکٹ تھی، بہت سارے لوگ کیونکہ انہوں نے چینلز لانچ کیے ہوئے تھے، ڈائریکٹ ان کے ساتھ کنٹیکٹ بھی تھا، تو وہ جو بات کہتے تھے اپنا پوائنٹ آف ویو بڑا اچھا دیتے تھے، لوگ سنتے بھی تھے۔ میں ایون میرے ساتھ کئی دفعہ انہوں نے بات کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو حکومت کو دیا، کنونسنگ بھی تھا، اور میں نے اپنی رائے چینج بھی کی ان کے مرزا صاحب کے، یوسف بیگ مرزا صاحب کے اوپینین کے پاس۔ لیکن آپس میں پتہ وہ بہت سارے مسائل آنا، فواد چودھری صاحب جیسے میں نے کہا ان کے آپس میں، اور فردوس صاحبہ کی وہ کبھی نہیں بن سکی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید مجھے یہاں انفارمیشن سے ریپلیس کرا کے انہوں نے کنسپیریسی کی تھی اور یہ ان کی جگہ پہ آ گئی ہیں۔ سو ایک اچھا خاصا مسئلہ تھا، لیکن مین وہی تھا کہ جہاں تک اس شکایتیں تو آ ہی رہی تھیں۔ مجھے بھی ایک دو منسٹرز جو انہوں نے بتایا تھا کہ حوالے سے کہ دیکھیں جی کہ کچھ اس انفارمیشن منسٹری میں کچھ ایک دو کمپنیز بن گئی ہیں، ان کمپنیز کے ذریعہ کے اشتہارات دیے جاتے ہیں، کوئی این ڈی ایم کا کہا جا رہا ہے، وہاں ٹھیکے کے مسئلے تھے، کچھ اس میں کوئی اپروچ کیا گیا، کچھ سفارشیں کرائی گئی۔ خیر وہ ایک اس کی لمبی کہانی ہے، میں اس پہ بعد میں کسی وقت بات کر لیں گے۔ اب یہ ہوا ہے کہ ان کے آنے سے جو مین بات کرنے والے شبلی فراز صاحب ہیں اور عاصم سلیم باجوہ صاحب، کیا یہ ڈیلیور کر پائیں گے؟ میری دونوں کے حوالے سے بڑی پازیٹیو رہا ہے ماس سے، میرا ان سے شبلی فراز صاحب سے بھی بڑا ایک تعلق رہا ہے، اور ان کو میں نے دیکھا ہے کمیٹیز کی میٹنگ میں دیکھا ہے، انٹیلیجنٹ ہیں، میں نے ان کو سینٹ میں دیکھا ہے، اچھا پرفارم کیا انہوں نے، اسپیشلی سینٹ میں جب یہاں پہ صادق سنجرانی صاحب کے خلاف یہ کو ہو رہی تھی اور ان کو ہٹایا جا رہا تھا، ان دنوں میں انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا تھا اپنی پارٹی کے لیے، اور انہوں نے ان کو سیو اگر کرنے میں یہاں پہ اور فیکٹرز بھی ہوں گے، اس میں ہاؤس کے اندر جو ہے یہ شبلی فراز صاحب جو ہیں ان کا بڑا رول تھا، اور میرا خیال ہے یہ بڑا اوور ڈیو تھا، ان کو ابلائج کرنا تھا، ان کو منسٹر سلاٹ دینی تھی۔ دو تین ان کی کمیٹیز کی رپورٹیں بڑی زبردست تھیں جو انہوں نے بنائی۔ سو انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، ووکل ہیں، پارٹی کا فیس ہیں، پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، سو ان کا چوائس اٹس اے گڈ چوائس ہے ماس سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو میں سمجھتا ہوں ابھی خان صاحب کی کبھی ان پہ نظر نہیں پڑی، وہ محسن سینیٹر ہیں ان کے محسن عزیز صاحب، وہ پی ٹی آئی کے، ان کو فائنانس کمیٹیز میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، بہت انٹیلیجنٹ، بات سمجھتے ہیں، ایشو سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو سامنے لانا چاہیے جن کو ایشوز کا بھی پتہ ہے، جو بات بھی اچھی کرتے ہیں، انٹیلیجنٹ بھی ہیں۔ میں کم از کم ان کے محسن عزیز صاحب کی جو میں نے پرفارمنس کمیٹیز میں سیرن میں دیکھی، مجھے وہ بھی اچھی لگی۔ ہم تو یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا جو کور بندے ہیں انٹیلیجنٹ اگر آپ پاس ہیں ان کو سامنے لے کے، تاکہ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے بیچارہ وہ امبیرس نہ فیل کرے ان لوگوں کی، جب ان کے اسکینڈل آتے ہیں، سٹوریز آتے ہیں، کیونکہ نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے، ان کی کوئی باز پرس نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اب ہو یہ رہا ہے کہ غلط چیزیں نان الیکٹڈ لوگ کرتے ہیں، اور ان کی جواب جو ہے نا، جو ان کی کلیریفیکیشن، ان کی وضاحت دفاع وہ الیکٹڈ منسٹر کر رہے ہوتے ہیں جن کا اس سے تعلق بھی نہیں ہوتا۔ خیر سو وہ ایک تو یہ اس میں جینٹل مین ہے، شریف ہیں، سو مجھے ذاتی طور پر جیسے میں نے کہا وہ مجھے پسند ہیں۔ اب آتے ہیں ان پہ یہ عاصم سلیم باجوہ صاحب پہ، میری ان سے بھی اچھی دعا سلام رہی ہے، اور جب یہاں پہ
DGISPR تھے، میرا خیال ہے وہ بڑے عرصے بعد، اس سے پہلے جو عطر عباس صاحب تھے ان کا بھی بڑے صحافیوں کے ساتھ بڑی اچھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھی، اس کو کنٹینیو کیا انہوں نے، عاصم سلیم باجوہ صاحب نے. انہوں نے بھی اپنے طریقے سے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جہاں پہ کوئی بندہ گڑ کھا کے جس کو وہ مارا جا سکتا ہو تو اس کے لیے کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی تلوار کا استعمال کریں، اور بڑے اچھے طریقے سے سافٹ یہ طریقے سے کہیں ریکویسٹ کر کے کہیں بات سمجھا کے وہ کرتے رہے ہیں. لیکن اب اس میں اب جو چیزیں ہو رہی ہیں سو ان کا چوائس جو ہے بڑا ٹرکی چوائس ہے، کیونکہ وہ جس سچویشن میں آ رہے ہیں، میڈیا اور حکومت کے آپس میں تعلقات بڑے خراب ہیں. خان صاحب کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، وہ سمجھ چکے ہیں کہ ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے نا پاکستان میڈیا ہے، اینکرز ہے، اور بار بار کہہ چکے ہیں کہ آپ دیکھیں نا، ان کو چھوڑ دیں، دیکھنا چھوڑ دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، آپ ٹاک شوز نہ دیکھیں، جھوٹ بولتا ہے. اور بڑا انہوں نے ایک سوشل میڈیا ٹیم، ایک پیرالل میڈیا جو ہے وہ اپنا کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مین اسٹریم میڈیا کا جو نیریٹو ہے نا اس کو توڑا جائے، اور ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی مین اسٹریم کی. اگلا الیکشن جو ہم نے سوشل میڈیا کی بنیاد پہ ہم لڑ لیں گے، لہٰذا سوشل ایکٹیوسٹ سے بھی مل رہے ہیں، انسینٹیو بھی دے رہے ہیں، ان کو اشتہارات بھی دیں گے یوٹیوبرز کو، ان کو بقول، اور ان کو اور بھی بہت ساری دیگر چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عاصم سلیم باجوہ صاحب کے لیے 2-4 میرا خیال ہے یہاں پہ یہ مسائل ہوں گے. ایک یہ تھا کہ جب عاصم سلیم باجوہ صاحب DGISPR تھے تو جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے نا آرمی چیفز کے ساتھ، اب اس میں یہ کیانی صاحب تھے جیسے، اب کیانی صاحب جو ہیں وہ میڈیا فرینڈلی سمجھے جاتے تھے، اور ان پہ تنقید بھی ہوتی تھی، وہ اس کو برداشت کرتے تھے، اور میڈیا کے لوگوں سے ان کا بڑا ملنا جلنا تھا، بلاتے بھی تھے، وہ بریفنگ بھی کرتے تھے. اور دوسری ایک آپ کو یاد ہوگا حکومت کے ساتھ ایک وہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اتنے کوئی آئیڈیل کوئی ریلیشن شپ بھی نہیں تھے ان کے ساتھ. سو ایک وہ بھی تھا کہ صحافیوں کو ضرورت تھی اس کو ایک اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ریفلیکٹ ہونا چاہیے. جب جنرل رحیل کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور فل فلیج کام کیا انہوں نے عاصم سلیم باجوہ صاحب نے، اس وقت بھی آپ کو اگر یاد ہو تو ایک پولیٹیکل حکومت اور اس میں جنرل رحیل صاحب کے درمیان یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک انیزینس رہی ہے، پہلے دن سے رہی ہے. کوئی اس میں طالبان کے خلاف آپریشن ہو، دیگر ایشوز ہوں، اس پہ رہی ہے، پرابلم رہے ہیں. سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت باجوہ صاحب آپریٹ کر رہے تھے اور اس کو مینیج کر رہے تھے جب اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے نا ایک پیج پہ نہیں تھے. جب حکومتیں یہاں پہ ایک پیج پہ نہ ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو پھر میڈیا کے لیے اپریٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دونوں سائڈ چاہتی ہیں، وزیر اعظم بھی چاہتا ہے کہ میڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں اور یہ افینڈ نہ ہو، ہماری سائڈ آف دا سٹوری زیادہ آنی چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے نا ان کا دباؤ ہم پہ میڈیا نہ رپورٹ کرے زیادہ. سو وہ کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا کو خوش رکھا جائے، ان کو سپیس دی جائے اور ان پہ زیادہ کچھ سختیاں نہ کی جائیں. سیم ہمارا جو ISPR ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر سیم پیج پہ نہیں ہے تو پرائم منسٹر آف پاکستان اور آرمی چیف صاحب کے آپس میں کوئی اگر ایشوز چل رہے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ میڈیا کو اپنی سائڈ پہ رکھا جائے اور میڈیا کو بھی فرینڈلی رکھا جائے. سو اگر آپ وہ دور دیکھیں تو موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں ISPR کے، اور اس کی مین ریزن یہی تھی کہ دونوں جو ہیں وہ سیم پیج پہ نہیں تھے، اور ان کے لیے یہ میڈیا کے لیے کام کرنا یہ آسان تھا. اور جنرل باجوہ صاحب نے بڑے اچھے ریلیشن شپ رکھے، ذاتی انہوں نے اپنے تعلقات صاحب کے ساتھ آج بھی ہیں ان کے. لیکن اب جس سچویشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اب جو اسٹیبلشمنٹ اور یا ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب دونوں ایک پیج پہ ہیں. ایک پیج پہ ہونے سے ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ہونا چاہیے، 2 بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، ہماری خواہش بھی ہے، وش صاحب کی پوری ہوئی ہے. لیکن اب ہونا یہ شروع ہو گیا ہے کہ دونوں اب یہ کہتے ہیں کہ کہیں حکومت کی خامیاں ہیں ان کو نہ ہائی لائٹ کیا جائے، زیادہ میڈیا ہائپر ایکٹیو نہ ہو، میڈیا کا رول پازیٹیو ہونا چاہیے. وہ ہر سٹوری کو خبر کو سمجھتے ہیں نیگیٹو، ملک کو نقصان ہو رہا ہے، سوسائٹی کو ہو رہا ہے، اور یہاں پولیٹیکل سٹیبلائزیشن نہیں آ رہی. سو اس وقت اگر عمران خان صاحب اتنا اپنے آپ کو اسالٹ کرتے ہیں اور بہت سارا میڈیا کے ریلیٹڈ ان پہ اس کے خلاف وہ اپنا ایک ویو رکھتے ہیں، ایون کوئی بعض کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پرائم منسٹر آفس ایک پیج پہ ہیں. جیسے میں نے کہا ماضی میں نہیں تھے ایک پیج پہ، لہٰذا میڈیا کے لیے سپیس تھی. اب یہ ہو رہا ہے کہ دونوں کے درمیان اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، کوئی پوائنٹ آف کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ میڈیا کو کیسے ہینڈل کرنا، اور ہینڈل کیسے کرنا ہے ٹائٹ اور ایرن گرپ کے ساتھ ہینڈل کرنا، اور میڈیا کو ہم نے سیدھا کرنا ہے. یہ اس وقت اپروچ ہے، یہ دونوں سائڈز پہ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہے اور ادھر نہیں ہے، یا ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے. سو دیٹس دا ریزن کہ خان صاحب ڈیمز کیئر کہ یہ میڈیا میرے بارے میں کیا کہتا ہے، یا مالکان کیا کہتے ہیں، یا دیگر لوگ کہتے ہیں. سو وہ جتنے بھی سٹیپس لے رہے ہیں وہ پوری اپنی ان کو بیکنگ سے لے رہے ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں ان کو وہاں سے وہ سپورٹ بھی ملتی ہے، وہاں سے اسٹیبلشمنٹ سے میڈیا کو ٹھیک کرنے میں، مالکان کو ٹھیک کرنے میں، اینکرز کو میسیجز جو ڈیلیور کرنے میں کہ بھائی صاحب ہاتھ ہولا رکھیں اور ابھی خان صاحب کو چلنے دیں. اب ان حالات میں دیکھنا یہ ہے کہ باجوہ صاحب وہ کیسے ڈیلیور کریں گے. اب باجوہ صاحب جو میں سمجھتا ہوں کیونکہ
जो असल काम इनका होगा और इन्होंने फेस पे बैठ के सामने आके चीज़ें हैंडल करनी है। अब उस पर अब उन शिबली फराज साहब के साथ जो है वो बैठेंगे, साथ में बाजवा साहब बैठेंगे, ये हमें नज़र आएंगे आपस में। अब आपको जैसे मैंने कहा कि एक वहाँ टग ऑफ वार तो चल जाती होती है वहाँ पे अमंग जितने भी उस पर एडवाइज़र्स होते हैं, लेकिन उनका अपना क्लाउड है, नाम है उनका बाजवा साहब का, पीछे उनके इंस्टीट्यूशंस खड़ा हुआ है। सो एक तो लोग उन पर तनकीद आएगी कि जनाब कि आप या हमारी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने पावर शेयरिंग जो है ना अब खुलकर लेना शुरू कर दिया, और स्पेशली मीडिया हैंडलिंग जो है ना अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो खुद करेगी। और बाजवा साहब जो है पहले तो उनका यही तरीका था कि उनको कोई मसला होता था तो वो फ़ोन करके भाई जी अच्छे तरीके से, जैसे मैंने इज़ गुड मैन, तो वो बात करके समझा देते थे, रिक्वेस्ट कर लेते थे और लोग उनकी मानते भी थे। अब वो पहले तो ये करेंगे, मेरा ख्याल है कि जितने उनके दोस्त हैं, तल्लुकात हैं, ये उनका भी इम्तिहान है, उनके दोस्तों का मीडिया में भी इम्तिहान है कि पहले वो रिक्वेस्ट करेंगे। हमारे इलाके के हैं, साउथ के हैं, लिहाजा उनका स्टाइल भी ज़रा मीठा है कि, लेकिन देखना ये है कि उनकी एक आर्मी की उनकी ट्रेनिंग भी है, एक मतलब है एक कोर कमांडर की पोस्ट से वो रिटायर हुए हैं, बहुत सारे मुश्किल टास्क भी उन्होंने अचीव की होंगी, कि अब उसमें उन्होंने कैरेट एंड स्टिक को कैसे बैलेंस करना है। कि उन्होंने पहले बिठा के दोस्तों को उन्होंने कैल करना है कि भाई साहब जाने दें, मेहरबानी करें। साहब अगर दोस्त ही किसी हद तक मीडिया के उनको अब्लाइज कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरीज नहीं रोक सकती, स्कैंडल रोकेंगे, हुकूमत के बिल्कुल प्रो हो जाएंगे तो उसके बाद मीडिया आके उसको खो देगा। अब उनके लिए टेस्ट असल ये होगा बाजवा साहब के लिए कि वो इसको ये बैलेंस कैसे स्ट्राइक करेंगे। इमरान खान साहब की एक्सपेक्टेशन, एस्टेब्लिशमेंट की उनसे एक्सपेक्टेशन, और मीडिया में उनके बेपनाह दोस्त हैं। सो सबसे बड़ा ट्रायल टेस्ट जो है ना वो मीडिया का नहीं है, मैं समझता हूँ, वो जनरल सलीम बाजवा साहब क्या है कि वो अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं इस पूरी सिचुएशन में से। क्या वो इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया के दरमियान कोई ब्रिज बन सकते हैं जब मीडिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, रोज़ गाली गलोच हो रही है, और यहाँ ट्विटर पे और दीगर उन्होंने फोर्सेस बने हैं, ट्रेंड चल रहे हैं बड़े गलत गंदे, तो ये कैसे उस पर कर सकेंगे? क्योंकि मीडिया के ये दोस्त हैं, उनके जहनों में जनरल सलीम बाजवा साहब का जो इमेज है वो जनरल रहील वाले दौर का है, वो उनका ISPR वाले दौर का है। जिस पोजीशन में वो आ रहे हैं दैट्स अ वेरी टफ, ये मुश्किल है, क्योंकि ये मैंने जैसे कहा कि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन है जनरल बाजवा साहब से कि आप कैसे इन तमाम मामलात में बैलेंस ट्राई करते हैं कि मीडिया भी अपना काम करता रहे, आपकी हुकूमत भी अपना काम करती रहे, एस्टेब्लिशमेंट। अब तीनों को मुतमईन करना है जनरल बाजवा साहब ने, मीडिया को भी करना है, एस्टेब्लिशमेंट को भी करना है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी करना है। दो पार्टीज और तीनों एक दूसरे से इस वक्त आपको पता है खुश नहीं है। अब इसमें से जनरल बाजवा साहब की जो अप्रोच होगी दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, कि अगर वो मीडिया का साथ देते हैं तो उनको साफ ज़ाहिर इमरान खान साहब और उनकी एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं होगी। अगर वो आकर मीडिया को फेंड करते हैं तो फिर साफ ज़ाहिर उनके जो अच्छे तल्लुकात बने, एक दिन बंदा नहीं रहता, लेकिन एक आपकी लेगेसी तो रहती है, जैसे फिरदौस साहिबा की थी, इनकी लेगेसी थी। सो मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ा जो ट्रायल है, टेस्ट जो है ना, क्योंकि तनकीद भी होगी, लोग कहेंगे देखें जी कि फिर फ़ौज ने डायरेक्ट अपने रिटायर्ड लोग जो हैं इंडक्ट करने शुरू कर दिए हैं, वो या मामलात को देख रहे हैं, एक एक उनके फैसले पे एक एक चीज़ पे आंख रखी जाएगी, सो क्वेश्चंस होंगे। सो मेरा ये ख्याल है, अगर मुझसे पूछें, मैं इसलिए कुछ ज़्यादा इस पर स्वीपिंग अभी कोई अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा, कि इस वक्त टेस्ट जो है ना, ट्रायल पे अगर कोई है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट है, ना इमरान खान है, ना इस वक्त मीडिया है, अगर किसी का टेस्ट है, ट्रायल है उनकी हैंडलिंग का कि वो कैसे बैलेंस ट्राई करते हैं, तो वो इनका है, उनका जनरल सलीम बाजवा साहब का है। मुझे बस एक ही उनसे एक उसमें लगता है कि शायद वो हैंडल कर जाएँ तमाम मामलात को। काम मुश्किल है कि वो साउथ से हैं, सराइकी इलाके से हैं। सराइकी इलाकों में कहा जाता है कि जरा बंदा इन गुड़ नाल मरे, ऊको जना जहर नेमर की क्या ज़रूरत है। तो लेट्स एक्सपेक्ट कि जनरल बाजवा साहब जो हैं यही स्ट्रेटजी आगे लेके चलेंगे कि जो बंदे ये गुड़ से मर सकते हैं उनको जहर देने की ज़रूरत नहीं है।